اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم کینیڈا کی طرف، جہاں پر کینیڈا کی جو انٹیلیجنس ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کینیڈا کی پالیٹکس میں اور کینیڈا کے معاشرے میں انڈین انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، انڈین انٹرفیرنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ بھارت جو ہے وہ اب کینیڈا کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے اور کینیڈا کی خود مختاری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا میں مقیم سینئر صحافی جناب طارق کیانی صاحب۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ اویس، السلام علیکم۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اب یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے کینیڈین انٹیلیجنسز کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کینیڈا میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو یہ انٹرفیئرنس جو ہے یہ کس طرح کی ہے، کس کس لیول پر ہے، تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکیں، آپ کافی عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں۔ اویس، یہاں پہ ایک تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ساتھ آج بات ہو رہی ہے، اور موضوع بھی ایسا ہے کہ جس پہ ہم نے کافی زیادہ اس پہ بات چیت پہلے بھی کی ہے، اس پہ کام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، انڈیا کے لیے نا کچھ کافی عرصے سے، بلکہ کہنا چاہیے کچھ سالوں سے، جب سے یہ مودی صاحب کی یہ تھرڈ ٹرم خاص طور پہ شروع ہوئی ہے، انہوں نے کچھ زیادہ اگریسو اپروچ کرنی شروع کر دی ہے باہر کی دنیا میں، خاص طور پہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ کارنامے ہیں جن میں آپ نے دیکھا ہی ہے، گرپرتونت سنگھ پنو صاحب کے اوپر جو قاتلانہ کوشش کی گئی، اس کے بعد ہردیپ سنگھ نجر صاحب کا جیسے قتل ہوا، تو یہ ایک کینیڈا کے لیے خاص طور پہ اٹ واز اے برانڈ نیو تھنگ کہ کینیڈا اس کے لیے پہلے اس طرح کا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کینیڈا کے اندر کسی ایجنسی نے اتنا اوپنلی کام کیا ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کے سارے ڈاٹس بھی مل گئے، اور یہاں تک آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جس طرح سے کینیڈا نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کنٹری کے ڈپلومیٹس کو یہاں سے چلے جانے کا کہا، اور اس سے پہلے انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی جو امیونٹی ہے، آپ کی جو ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، اس کو آپ ختم کریں، کیونکہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بڑے کلیریفیکیشن کے ساتھ، بڑے کلیئر ان کے ساتھ انڈیکیشنز تھے کہ ان کی جو کونسلیٹ ہیں اور جو ہائی کمشنر ہیں، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے۔ تو یہ ایک باقاعدہ گورنمنٹ اسپانسرڈ، گورنمنٹ کا جو کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے کینیڈا کے اندر نہ صرف یہ کہ اس لیول پہ انٹرفیرنس کے جہاں پہ کینیڈین کو کینیڈین سوائل کے اوپر قتل کرانے کی بات ہو، بلکہ یہاں تک کہ یہاں کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر بھی انہوں نے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے واضح شواہد پچھلے الیکشن سے پہلے آپ کو پتا ہوگا، جب جسٹن ٹروڈو صاحب تھے تو ان کے سامنے انہوں نے بلکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کی، اس کے اوپر آر سی ایم پی کی جو پریس کانفرنس ہے وہ موجود ہے، انہوں نے پریس کے ساتھ بڑا کھل کے بات کی، اور انہوں نے نام لیے ان کے، انہوں نے یہاں تک بتایا، ویسا آپ کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی اور آپ کے ویورز کے لیے خاص طور پہ، کہ یہاں تک بتایا گیا کہ جو گھروں پہ فائرنگ تک کرانے میں ان کے کونسلیٹ انوالو تھے، یہاں تک کہ یہاں پہ لوگوں کے کو وہ جو جیسے پاکستان میں آپ سنتے تھے نا بھتے کا رواج، تو وہ بھتے کی پرچیاں اور ان کے اوپر گھروں پہ اٹیک کروانے تک یہ لوگ انوالو تھے، اور خاص طور پہ اس میں ایک چیز کا ذکر کیا گیا کہ یہ یہاں کی انفارمیشن کیسے اکٹھی کرتے تھے۔ یہاں کے جو سکھ خاص طور پہ لوگ ہیں جن کا تعلق ہے، جنہوں نے انڈیا جانا ہوتا ہے، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے گھر ہیں، تو وہ جب ویزا اپلائی کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کو روکا جاتا تھا، ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا، تو ان سے انفارمیشن لے کے کینیڈینز کی، اور پھر ان کے اوپر اٹیک کرائے جاتے تھے، ان کو رینسم کے لیے، ایون یہاں تک کہ کڈنیپ کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کروائی ہیں۔ تو جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے کینیڈا کے اندر، خاص طور پہ یہاں کی پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اور یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے، جیسے ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہے، اس طرح کی اور بے شمار چیزیں ہو چکی ہیں اور ہو رہی تھی، جس کو اس وقت کینیڈا بڑے اس کو لائٹلی نہیں لے رہا، خاص طور پہ یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، اور بڑے زور و شور سے، اور وہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، ان کو کوئی وہ کنفیوژن نہیں ہے کہ شاید ایسا ہے یا نہیں ہے، دے نو کہ یہ انوالو ہیں، ان کے پاس واضح ثبوت ہیں، دنیا کے سامنے انہوں نے دکھائے ہیں، پارلیمنٹ میں دکھائے گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے لیے ایک بڑا یہ مقام ہے کہ انڈیا کو سوچنا پڑے گا
کہ اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتا ہے، اور بلکہ ہوتا کیا ہے وہ، تو اس کو واپس ہونا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا کہ کینیڈا خاص طور پہ، اور امریکہ نے بھی تو اب دکھا دیا، کینیڈا بالکل کسی صورت میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے یہ تو آپ نے کہا ہی کہ بھارت کی جو ایمبیسی کے ملازمین ہیں وہ تو یہ سارے معاملات میں ملوث ہی ہیں، لیکن اس رپورٹ میں ایک لفظ لکھا گیا ہے اور وہ ہے کینیڈا بیسڈ پراکسی ایجنٹس آف انڈیا، یعنی کہ پراکسی ایجنٹس بھی ایسے ہیں جو کہ موجود ہیں کینیڈا میں، وہ انڈیا کے لوگ ہیں اور انڈین ایجنٹس کے طور پر یہاں پر کام کر رہے ہیں بھارت کے مفاد کے لیے اور کینیڈا کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب بڑا ہی زبردست آپ کا کوشچن ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو، بلکہ نام اگر آپ کو چاہیے نا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ پچھلا جو فیڈرل الیکشن تھا ہمارا، اس میں آپ دیکھیے کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے ہماری، انہوں نے کتنے کینڈیڈیٹس کی کینڈیڈیسی ختم کی، خاص طور پہ اس بیس کے اوپر کہ وہ ان کی طرف سے اسپانسرڈ تھے یا ان کی طرف سے انفلوئنس تھے۔ تو انڈیا بیسیکلی جو یہاں کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ہمارا الیکٹورل سسٹم ہے، اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس، خاص طور پہ یہاں کے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، یہ بہت زیادہ خطرناک سمجھی گئی۔ اور اس کو بڑا ٹائملی، نہ صرف یہ کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو اٹھایا، بلکہ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے، اسی وجہ سے جو کنزرویٹو پارٹی ہے، ان کے بہت سارے لیڈرز کو، بہت سارے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ان کی کینڈیڈیسی واپس لینی پڑی۔ تو یہ وہ نام سارے وہ ہیں کہ جن کے تو ثبوت موجود تھے کہ ان کے اوپر انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یا انڈیا کا جو پیسہ لگا ہوا ہے، یا انڈین، خاص طور پہ جو ان کے یہاں پہ انفلوئنس ایجنٹس ہیں۔ دیکھیں، را کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ دبئی کے بعد انڈیا، اور دبئی کے بعد سب سے بڑی جو کنسنٹریشن ہے را کی، وہ یہاں پہ ہے بی سی کے اندر اور کینیڈا کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خالصتان کی موومنٹ ہے، اس کے بہت بڑے لیڈرز بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں سے اس کا کافی زیادہ، کینیڈا سے بہت زیادہ اس کی سپورٹ ہوتی ہے، کینیڈا اور امریکہ سے۔ تو اس وجہ سے بھی، اور ادروائز بھی، انڈیا جو ہے یہاں انفلوئنس لینے کے لیے ان کے بہت سارے را کے ایجنٹس ہیں یہاں پہ۔ را کے علاوہ ان کی آر ایس ایس ہے، ان کا آپ کو پتا نا کہ ایک ان کا انٹرنیشنل یونٹ ہے آر ایس ایس کا، وہ یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ ایکٹیو ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے وہاں سے بی جے پی اور را کے اشاروں کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی اور کون سے کینڈیڈیٹ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ یہاں تک انٹرفیرنس ہے کہ ان کے نام اور ان کی کیمپین تک رن کرنے کے لیے ان کو وہاں سے حکم آتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ کینیڈا ایک چھوٹا ملک ہے پاپولیشن کے حوالے سے، تو یہاں پہ اگر آپ 40-50 کے قریب یا 30 کے قریب اگر ایم پیز آپ انفلوئنس کر لیتے ہیں، تو دیٹ از مور دین انف ٹو، جو آپ کا ایجنڈا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، یا جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو یہ کینیڈا کے اندر اس وقت وائڈ اسپریڈ جو مین اسٹریم کمیونٹی ہے، یا کمیونٹیز ہیں جو لوگ الیکٹورل سسٹم کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ اس کے بارے میں تشویش ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ اینڈ ایجنسیز آر ویری ویری سیریس۔ تو اب کینیڈا کی جو حکومت ہے وہ اس پورے معاملے سے کس طرح ڈیل کر رہی ہے، کس طریقے سے یہ سارا معاملہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے؟ اویس، دیکھیے، جتنا اوپنلی انڈیا کا نام لیا جا رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کاؤنٹر کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ لوگ کافی حد تک مارجنلائز ہوتے جا رہے ہیں، کہ جن کے ظاہر ہے جب ان کے نام آتے ہیں، اور ان کی جب ہمیں نظر آتی ہے ایفیلیشن کہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، کون سے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کون سے مندر، کون سے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ مندر اسپیسیفکلی، مگر یہ کہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو انڈیا کے لیے کام کرتی ہیں، کچھ مندروں سے بھی بہت سارا ان کا تعلق جڑتا ہے، کچھ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں ان کا یہاں پہ بڑے نون لوگ ہیں۔ تو ان کی جب ایفیلیشنز ہم دیکھتے ہیں، تو ان کو بڑا اوپنلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں کی میڈیا بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، یہاں کی سول سوسائٹیز، یہاں کی ان فیکٹ سب سے زیادہ جہاں پہ تشویش ہے اور جہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔
اور وہ اس وقت کنزرویٹو پارٹی کی میں آپ کو بات بتا سکتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ جو الیکشن تھا، یہ ان فیکٹ یہ کنزرویٹو پارٹی نے 100% جیتنا تھا. اس میں سب سے بڑا جو ان کو امپیکٹ ہوا ہے، وہ جو نہیں گورنمنٹ بنا سکے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جب اوپن ہوئی بات اور اس کے بعد ان کو کینڈیڈیٹ واپس کرنے پڑے، تو اس سے ثابت ہوا کہ جو جسٹن ٹروڈو نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی اور کہا تھا، وہ بالکل صحیح تھا. کنزرویٹو پارٹی کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے آج تک اپنی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کرائی. اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے ہیں اور پارلیمنٹ میں اٹھتے ہیں، ایون میڈیا میں اٹھتے ہیں. تو میرا خیال میں جو کاؤنٹر کرنے کا سوال ہے آپ کا، وہ نہ صرف یہ کہ ایجنسیز کے لیول تک، آر سی ایم پی کے لیول تک، حکومت کے لیول پر، بلکہ میڈیا اور سوشل جو سوسائٹی ہے، ہماری جو سول سوسائٹی ہے، اس حد تک اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، ہو رہی ہے، اور اس میں تشویش بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کینیڈا ول بی ایبل ٹو اس کو کر لے گا، مجھے لگتا ہے. اچھا، اب ظاہر ہے انڈیا کا جو اٹیک ہے وہ سارا سکھ کمیونٹی کی طرف ہے، تو سکھ کمیونٹی جو ہے وہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد وہ کس طرح ریاکٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ سکھ کمیونٹی کا تو کافی اعتراض بھی تھا کہ G7 میں مودی کو نہ بلایا جائے، لیکن آخر وقت میں پھر مودی کو انویٹیشن دے دیا گیا. دیکھیں سر، سکھ کمیونٹی نے بہت زیادہ پہلی تو میں بات بتا دوں کہ سکھ کمیونٹی بڑی افیکٹو اینڈ بڑی ایکٹیو ہے کینیڈین پالیٹکس کے اندر. کینیڈین سوسائٹی کے اندر ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر. یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی اس وقت، جو ہمارے نئے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے آ کے، چونکہ ان کا تعلق اس طرح سے سیاست کے ساتھ نہیں تھا، تو انہوں نے جب نریندر مودی کو دعوت دی ہے G7 کی کانفرنس کے لیے، تو اس میں بہت زیادہ یہاں پہ ان کو بیک لیش آیا تھا پارٹی کے اندر سے بھی. ایون جو پارٹی کے اندر ایم پیز تھے، انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا. پوری کی پوری جو سکھ کمیونٹی تھی، پنجابی کمیونٹی، اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، اور تمام ایون انڈین مسلم کمیونٹی جو تھی، جو وہاں پہ مودی صاحب کے جو جرائم ہیں ان کا جو شکار تھے یا ان کے جو افیکٹی تھے، ان سب نے ہی ایک اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے، جو وعدے انفیکٹ مودی صاحب کر کے انہوں نے یہاں کی انویٹیشن لی تھی، میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے وہ وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر اس طرح سے وہ عمل کر رہے ہیں. وہ صرف ایک ٹائم اور ایک امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا تھا. اور یہ بڑی ایک اس کو اس طرح سے لیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو جب موقع آیا تو آپ جھوٹ بول کے آپ آ گئے ہیں. تو یہ اب ان کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے اس وقت. جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جنہوں نے قوم کے سامنے کہا تھا کہ جی انہوں نے وعدہ کیا ہے، ان کے لیے بھی ہے. اور سکھ کمیونٹی بہرحال اس وقت تک اس چیز کے اوپر بہت زیادہ تشویش ہے کہ جس طرح سے، کیونکہ دیکھیے انڈیا کا اور کینیڈا کا جو پرابلم ہے اس کو سمجھیں. یہ جسٹن ٹروڈو کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے پیچھے ریزن صرف ایک تھی. انڈیا کا کینیڈا کے ساتھ اور کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک پرابلم تھا، اور پرابلم یہ تھا کہ آپ سکھوں کو یہاں پہ جو ملی ہوئی ہے سیاسی آزادی آپ نے دی ہوئی ہے، جہاں پہ وہ خالستان کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو روکیے. سب سے بڑا جو ان کے ساتھ وہ چاہتے تھے مودی صاحب، وہ یہی مانگتے تھے ان سے. اب مودی کا یہاں آنا، اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک آپ نے ان چیزوں کو ماننے کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے نا تشویش ہوتی ہے. they don't want to see him، کہ جب تک وہ جو یہ قتل ہوا ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی اور ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہو جاتی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو انوالو تھے اور یہاں سے نکال دیے گئے کیونکہ انہوں نے اپنی ڈپلومیٹک امیونٹی سرنڈر نہیں کی تھی. ان تک جب تک یہ نہیں ہوتا، جب تک ان کے ساتھ تفتیش نہیں ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ سکھ کمیونٹی اس کے اوپر تشویش میں رہے گی. اور ابھی بھی دے آر ناٹ ہیپی. جی بالکل، دے آر ویری انہیپی ان فیکٹ. اور فائنلی سر میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں بھارت کا اور کینیڈا کا جو ریلیشن شپ ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟
देखिए, प्योरली इंडिया कनाडा की हम बात करें तो ऑफ कोर्स अमेरिका की जो सिचुएशन है इस वक्त कनाडा के साथ, जिस तरह से हॉस्टाइल उनका रवैया है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, कनाडा को डेफिनेटली मार्केट्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि कनाडा वो इतनी बड़ी मार्केट को नहीं छोड़ना चाहेगा, कभी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। और कनाडा जैसे अभी नई मार्केट्स को ढूंढ रहा है, तो उसके लिए उनको, मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन बना हुआ है, जो एक आपको बल्कि याद होगा कि जिस वक्त ये हुआ है, हरदीप सिंह ने जिस आपका जो कत्ल हुआ था, तो उस वक्त कनाडा इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने लगा था, साइन कर था, एग्रीमेंट साइन कर रहे थे हम, वो कैंसिल किया था, वो उस पे नहीं हुए थे। डेफिनेटली कनाडा ये चाहेगा कि वो बिजनेस करे, इतनी बड़ी मार्केट को वो छोड़ना नहीं चाहेगा, मगर जो ह्यूमन राइट्स की जो पोजीशन है और कनाडा का जो स्टैंस है, वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी सूरत में कैनेडियन सोसाइटी उस पे कॉम्प्रोमाइज करने देगी, या कैनेडियन हुकूमत इस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकेगी। आप देख सकते हैं कि G7 की कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, और अभी आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो व्हाट इट शोज के जो सिस्टम है वो उसी पैटर्न पे, उसी अंदाज से काम कर रहा है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डेफिनेटली ख्याल ये है कि किसी तरीके से हमारे जो ट्रेड के मामलात है वो बेहतर हों, अदरवाइज भी बेहतर होने चाहिए। मगर ये बहुत बड़ी रेड लाइन है, जिसको इंडिया अगर कोऑपरेट नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ की सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। और यहाँ ऐसा भी नहीं होता कि थोड़ा अरसा गुजर गया है तो चलो अब किसी को भूल गया है सो इसको छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सोसाइटी इसको डेफिनेटली देखेगी, और किसी सूरत में भी मुझे नहीं लगता कि जब तक इंडिया फुली कोऑपरेट नहीं करता, तब तक मैं नहीं देखता कि कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट आगे हो। मगर जैसे मैंने कहा कि जरूरत बेशक कनाडा की है, मगर अब देखना पड़ेगा कि क्या कनाडा इस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर जाता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो कि इसकी बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग इनकी एक जो जिस जिस चीज को हम फख्र करते हैं वो है, उसको छोड़ देते हैं और ट्रेड ले लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कनाडा ऐसे करेगा, मगर ऑफ कोर्स कनाडा चाहेगा जरूर कि उनके साथ तल्लुकात अच्छे हों। मुझे